الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس نشست کا موضوع ہے تزکیہ نفس کے طریقے. نفس کو کیسے پاک کیا جائے، نفس کو کیسے برائیوں سے دور رکھا جائے. تو سب سے پہلے ہمیں اعتراف جرم کرنا چاہیے. ہم سے گناہ کے کام ہوئے ہیں تو ہمیں ماننا چاہیے کہ ہم سے گناہ ہوا ہے، اور پھر اس پر توبہ استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس گھمنڈ میں ہوتے ہیں کہ نہیں، ہم سے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، ہم تو بہت پاک صاف انسان ہیں. تو پھر اس آدمی کو توبے کا موقع نہیں ملتا، توبے کی توفیق نہیں ہوتی. اور ہر آدمی گنہگار ہے. کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے جس کو شیخ البانی نے حسن کہا ہے. یعنی آدم کا ہر بیٹا گنہگار ہے، اور گنہگاروں میں سب سے بہتر وہ ہے جو توبہ کرے. یعنی توبہ کرنے والے وہ سب سے اچھے لوگ ہیں. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آدم کا ہر بیٹا گنہگار ہے، ہر کوئی گناہ کرتا ہے. گناہ لوگوں سے ہو جاتے ہیں، اس لیے ہمیں اعتراف جرم کرنا چاہیے. جرم ہوا ہے، گناہ ہوا ہے تو مان لینا چاہیے، اور پھر اپنے نفس کی پاکی کرنی چاہیے، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہیے، پاک کرنا چاہیے. یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، توبہ استغفار کریں، روئیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. وہ غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. اسی طرح سے تزکیہ نفس کے یا محاسبے نفس کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی جواب دہی کا احساس کرے. یعنی ایک دن آپ کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، آپ کو جواب دینا اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، پوچھے گا، آپ کو بتانا پڑے گا. تو جب جواب دہی کا احساس آدمی کے اندر ہو جائے گا تو پھر وہ برائیوں سے رک جائے گا. کون ہے چاہتا ہے کہ اللہ کے سامنے اس کی برائیاں ذکر ہوں اور نام اعمال میں اس کی برائیاں موجود ہوں؟ کوئی نہیں چاہتا. اس لیے جواب دہی کا احساس دل میں ہونا چاہیے. جو کچھ ہم کر رہے ہیں، اگر ہم بغیر توبہ و استغفار کی اس دنیا سے چلے گئے تو کل قیامت کے روز ہماری پکڑ ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا، پوچھے گا، ہمیں بتانا ہوگا. اور جب وہاں پر جھوٹ بولیں گے تو اللہ تعالیٰ زبان پر لگام لگا دے گا، تالے لگا دے گا، اور پھر ہمارے ہاتھ پاؤں اور جسم کے آدھا جواب دیں گے، بتائیں گے کہ اس بندے نے کہاں پر کیا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، بنو اسرائیل کی یہ آیت ہے، ان السمع، بنی اسرائیل کی آیت ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. بلا شبہ کان اور آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے. ہر ایک سے پوچھا جائے گا، ہر ایک سے پوچھا جائے گا. کان سے پوچھا جائے گا، آنکھ سے پوچھا جائے گا، دل سے پوچھا جائے گا.
اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. کسی کو بھی قوت گواہی دے سکتا ہے، ہاتھوں کو دے سکتا ہے، پیروں کو دے سکتا ہے، جیسے اس نے زبان کو دی ہے. پیروں کو بھی کہہ دے گا وہ بولیں گے. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، کوئی چیز بعید نہیں ہے اس کے لیے. ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، سورہ تکاثر کی آیت ہے، پھر یقیناً تم اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھے جاؤ گے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا، پوچھے گا. تو ہمیں ہمیشہ اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ سب لکھا جا رہا ہے اور کل قیامت کے روز پوچھا جائے گا. اگر اس طرح سے بندے کے دل میں بات بیٹھ جاتی ہے تو پھر برائیوں سے دور ہو جائے گا. آدمی اپنے والدین سے ڈرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ تو پوری دنیا کا مالک ہے، پوری کائنات کا خالق ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اس کے سامنے کون کھڑا ہوگا اور کس کے اندر جرأت ہوگی کہ اپنی لسٹ پوری بتائے برائیوں کی؟ بتائیے، کوئی اس کو پسند کرے گا؟ کوئی پسند نہیں کرے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو رسوا کرنا چاہے اور اس کے سامنے اس کے نامہ اعمال کو کھول دے، دیکھو تم نے یہ دنیا میں کیا ہے، کوئی عذر ہے تمہارے پاس؟ کیا جواب دیں گے؟ اس لیے اس دن کے آنے سے پہلے ہمیں تیاری کرنا چاہیے، خبردار ہو جانا چاہیے. اسی طرح سے نفس کو برائیوں سے دور رکھنے کا، برائیوں سے پاک کرنے کا ایک ذریعہ ہے موت کو یاد کیا جائے. ہمیشہ موت کو یاد کیا جائے، اس لیے کہ جب آدمی موت کو یاد کرے گا تو برائیوں سے دور ہوگا. بھئی ایک دن تو مر جانا ہے، ایک دن قبر میں جانا ہے، ایک دن حساب ہوگا، سوال و جواب ہوگا، ایک دن محشر میں اٹھیں گے. تو اگر اس طرح سے وہ اپنی موت کو یاد کرے تو پھر وہ برائیوں سے دور رہے گا. اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے اذکر حازم اللذات، یعنی الموت، لذتوں کو کاٹنے والی چیز موت کو یاد رکھو. موت اگر آدمی ہمیشہ یاد رکھے تو پھر وہ برائیوں میں نہیں جائے گا، برائیوں سے دور ہو جائے گا. اسی طرح سے قیامت کے دن کا یاد رکھنا، قیامت کے دن کے بارے میں سوچے کہ وہاں پر کیا حشر ہوگا لوگوں کا. وہاں سورج بالکل قریب ہوگا، دھوپ اور گرمی کی شدت ہوگی، پانی بھی نہیں ہوگا. حوض کوثر سے جس کو پانی ملے گا اسی کی پیاس بجھے گی. ان سب چیزوں کو اگر یاد رکھے گا قیامت کے دن، پھر پل صراط ہے، پل صراط سے گزرنا ہے، تو ان سب چیزوں کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اور جو آدمی، جو بندہ ان سب چیزوں کو یاد رکھے گا وہ برائیوں سے بچے گا. آج جو لوگ برائیوں پہ برائیاں کر رہے ہیں وہ موت سے غافل ہیں، وہ قیامت کے دن سے غافل ہیں، وہ حساب و کتاب سے غافل ہیں. اگر کسی کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ واقعی ہمارے قدم قدم کا حساب ہوگا، قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، کوئی ترجمان نہیں ہوگا، ہم سے اللہ تبارک و تعالی سوال کرے گا، پوچھے گا، تو پھر ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے وہاں پر ہماری پکڑ ہو جائے، ہماری گرفت ہو جائے، شرمندگی ہو جائے، اور وہاں ندامت اور شرمندگی سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. فائدہ ہے تو یہ دنیا میں ہے. دنیا میں آپ کے آنسوؤں کی قیمت ہے، آپ کی ندامت، شرمندگی، توبہ، استغفار، رجوع اللہ کی قیمت ہے.
مرنے کے بعد تو آدمی کے اعمال بند ہو جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، قیامت کے دن کو ہمیشہ یاد رکھیں اور سوچتے رہیں کہ ایک دن ہم سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اگر یہ سوچ آدمی کے دل میں بیٹھ جائے تو پھر وہ برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو برائیوں سے بچنے اور نیک عمل میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔